الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ امت پر رب کریم کے بہت زیادہ عظیم احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے ایسے صحابہ امت کو عطا فرمائے کہ ان کے سوالات کی وجہ سے وہ جوابات امت کو میسر آئے جن سے امت قیامت تک فیض پاتی رہے. اور جواب دینے والے وہ کہ ان ایسا جواب دینے والا اللہ مالک نے اپنی مخلوق میں کوئی بنایا ہے. آج کے سبق میں ایک سوال اور اس کا جواب اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث اسی جواب کی تائید میں توجہ سے سننے سمجھنے اور اللہ کی توفیق سے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرات ائمہ ابن ابی الدنیا، طبرانی، بزار اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا ان آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آخری گفتگو جو میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی وہ یہ تھی. حضرت معاذ وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور معاذ نے بھی عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ محبت کرنے والے اور محبوب وہ گفتگو بیان کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کی آخری گفتگو بیان کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالی کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے عرض کیا اخبرنی بافضل الاعمال واقربها الى اللہ، مجھے اس عمل کی خبر دیجیے تو سب سے بڑی فضیلت والا اور اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا. اللہ اکبر. تین باتیں اللہ کو سب سے پیارا عمل. نمبر 2 اللہ کے ہاں سب سے فضیلت والا عمل اور اللہ تعالی کے لیے سب سے زیادہ قریب کرنے والا. میں آپ وہ عمل چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب جو کریے جی اور پتہ چل جائے تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں. فرمایا انت موت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو مرے اور اس وقت موت کے وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے تر. اللہ اکبر. یا اللہ نصیب کر دے، یا اللہ نصیب کر دے. اللہ چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے،
لیکن کیا عام دستور یہ نہیں کہ آدمی جو بولتا رہے، جو کرتا رہے، موت کے وقت بھی بے ساختہ وہی کرتا ہو؟ یہی بات ہے کہ دعا بھی کریں اور ساتھ کیا کریں؟ ابھی سے اس کی پریکٹس کریں، تدریب کریں، اپنے آپ کو اس بات پر لائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے جب بھی زبان سے دین اور دنیا کا کوئی اور کام نہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور دیکھیے اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل، سب سے فضیلت والا عمل اور اللہ کے سب سے قریب کرنے والا عمل اللہ کی رحمت ہے۔ کتنا آسان بنا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، صحت مند بھی کر سکتا ہے، سرمایہ دار بھی کر سکتا ہے، اور غربت و افلاس کا مارا ہوا بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، اور جو دستخط بھی نہیں کر سکتا وہ بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے۔ اسی بارے میں دوسری حدیث اور اسی پر بات ختم۔ حضرات ائمہ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عبداللہ ابن بس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یقیناً اسلام کی باتیں مجھ پر بہت ہو گئی، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجیے میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کتنا پیارا ہے یہ سوال، اور اس سوال کرنے والے پر میں قربان ہوں۔ جواب اس سے بھی پیارا، فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ وہ بنیادی بات، اصولی بات کیا ہے؟ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ حضرات آئیے نیت کریں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس بارے میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں کرنی۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی زبان دین اور دنیا کی کسی ضروری بات میں مشغول نہ ہو، اللہ کے ذکر سے اس کو تر کر دیں۔ شاید کہ میری اور آپ کی موت کا وقت جب آئے جو یقیناً آ رہا، اس سے کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ شاید اس وقت بھی دنیا سے اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہوئے میری آپ کی زبان پہ اللہ یہ جاری کر دے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔